آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 76 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُ اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، الذی اس شخص کی کہ آتیناہو ہم نے اسے دی تھیں، آیاتنا اپنی آیات، فانسلخ پس وہ نکل گیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، یہاں پر اس واقعہ کے لیے لفظ نبأ استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی خبر کے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ دوسرے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص صاحب کرامت بزرگ تھا۔ منہا ان سے، فاتبعہو پھر پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطان شیطان، فکانا تو وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ اس شخص کا نام نہ قرآن میں مذکور ہے اور نہ احادیث میں، اور جو مفسرین کے اقوال ہیں وہ بھی مختلف ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا طریق بیان ایسا ہے کہ عموماً کسی برے شخص کا نام لے کر اسے بدنام نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اس کی خصلت کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچ جائیں، اور یہ بات انتہائی اخلاقی بلندی کی دلیل ہے کہ کسی کو بدنام بھی نہ کیا جائے اور اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اور اس کی مثال ہر اس شخص پر صادق آ سکتی ہے جو ایسی صفات رکھتا ہو۔ یہ شخص آیات الہی کا عالم تھا، باعمل تھا اور مستجاب الدعوات تھا، اور لوگوں میں اس کے زہد و تقوی کی شہرت بھی تھی۔ چند لوگوں نے اس کے پاس آ کر ایک ایسی دعا کی درخواست کی جو شرعاً ناجائز تھی۔ پہلے تو اس نے ایسی ناجائز دعا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ان لوگوں نے اسے بہت سے مال و دولت کا لالچ دیا تو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ اس ناجائز کام پر آمادہ ہو گیا۔ اس طرح اسے دنیوی فائدہ تو حاصل ہو گیا، لیکن جس مقام بلند پر وہ جا رہا تھا اور آگے جانے کا ارادہ رکھتا تھا اس سے گر گیا۔ ایک دفعہ جب اس پر شیطان کا دور چل گیا تو آگے شیطان کا کام نسبتاً آسان تھا، چنانچہ تھوڑی ہی عرصے بعد وہ میں دنیوی مفادات کی خاطر اللہ کا پورا نافرمان بن گیا اور اپنے عرفہ مقام سے گرتا گرتا زمین کے انتہائی پستی تک پہنچ گیا۔ اس شخص یا اس جیسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کتے سے دی ہے جس کی حرص اور لالچ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی طرف پتھر پھینکے تو بھی یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس نے کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا پھینکا ہوگا، پھر وہ اسے نوچتا ہے اور ایک بار ضرور منہ میں لیتا ہے۔ اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی اور رال ٹپکتی رہتی ہے اور ہر چیز کو اس لیے سونگھنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بو پا سکے۔ اس کی حرص آرزو کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اسے کھانے کے لیے کہیں سے مردار پڑا مل جائے اور وہ اس کی ضرورت سے بھی زیادہ ہو تو بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا کتا اس کے ساتھ اس مردار کے کھانے میں شریک نہ ہو۔ اور یہ مثال ان دنیا کے کتوں پر راس آتی ہے جو اپنی خواہش اور دنیوی مفادات کی خاطر اپنی اچھی سی اچھی قدروں کو قربان کر دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، یہاں پر یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان اسی کسی برائی پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ شیطان کو کسی بندے پر کوئی اختیار حاصل نہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لپکتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے تو وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ شیطان ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کر کے رجوع نہ کرے تو اسے تدریجاً
دور سے دور لے جاتا ہے یہاں تک کہ اسے برائی کی آخری منزل تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَلَوْ اور اگر شئنا ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ تو البتہ بلند کرتے ہم اس کو بیا بسبب ان آیات کے وَلَكِنَّهُ اور لیکن وہ اخلادہ وہ جھک گیا الی الارض زمین کی طرف واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی فمثلہ تو مثال اس کی کمثلی مانند مثال الکلبی کتے کے ہے ان کے اگر تحمل تو بوجھ لاد دے علیہ اس پر یا لس تو بھی وہ ہانپتا ہے او تترکو یا تو چھوڑ دے اس کو یا لس تو بھی وہ ہانپتا ہے۔ لاسن کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان کے باہر نکالنے کو۔ کتے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹو یا اس کے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں میں وہ بھونکنے سے بعد نہیں آتا۔ اسی طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا ہو، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ماندہ ہو یا توانا، ہر حال میں زبان باہر نکالنے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال ایسے شخص کا ہے، اسے واعظ کرو یا نہ کرو اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔ ذالکا یہی ہے مثل مثال القومی ان لوگوں کی، اس قوم کی الذین جنہوں نے کذبو جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو فاقصص پس بیان کیجئے القصص واقعات لعلہم تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ یعنی اللہ کی آیات اور جو بھی علم اس کو عطا ہوا تھا اس کے ذریعے سے اس کو بڑا بلند مقام مل سکتا تھا، مگر وہ تو زمین کی طرف دھنستا چلا گیا۔ یہاں پر زمین کی طرف دھنسنے کے استعارے کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان دراصل حیوانی جسم اور ملکوتی روح سے مرکب ہے۔ جسم کی اجزائے ترکیبی کا تعلق زمین سے ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا گا منہا خلقناکم یعنی ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا۔ اس کے برعکس انسانی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے اور اللہ سے الست بربکم والا عہد کر کے آئی ہے، چنانچہ اصل کے استضاد کی بنیاد پر جسم اور روح میں متواتر کشمکش رہتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلی ہر چیز اپنے منبع کی طرف لوٹتی ہے کہ مصداق روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے تاکہ اللہ سے قرب حاصل کر سکے، جبکہ جسم کی ساری کشش زمین کی طرف ہوتی ہے کیونکہ جسم کی تقویت کا سارا سامان غذا وغیرہ زمین ہی کی مرہون منت ہے، اس لیے زمینی اور دنیاوی لذتوں میں ہی اسے سکون ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ جسمانی ضرورتوں اور لذتوں کے حصول کے لیے اس نے زمین کے ساتھ ہی چمڑ کر رہنا ہے تو گویا اب اس نے اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے محروم کر لیا۔ اب اس کی روح سسکتی رہے گی، احتجاج کرتی رہے گی، اور اگر زیادہ مدت تک اس کی روحانی غذا کا بندوبست نہیں کیا جائے گا تو روح کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور کسی انسان کے جیتی جی اس کی روح کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے یعنی اس کی روح کی موت واقع ہو جائے تو گویا وہ چلتا پھرتا حیوان بن جاتا ہے جو اپنے سارے حیوانی تقاضے حیوانی انداز میں پورے کرتا رہتا ہے۔ پھر زمینی غذائیں، سفلی آرزوئیں اور مادی امنگیں ہی اس کی زندگی کا مقصد محور قرار پاتی ہیں، نتیجتاً اسے فیضان سماوی اور توفیق الہی سے کلی طور پر محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی دو حالتیں بیان فرمائی ہیں، ایک اضطراری دوسری اختیاری، یعنی ہر حال میں وہ زبان منہ سے باہر نکالے رکھتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے۔ دنیا کے کتے کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، ایک دفعہ جو شیطان کے پھندے میں آ گیا تو پھر اس کی حالت ہی یہ ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ دنیا کے طمع کی طرف لپکتا ہے اور حرام و حلال یا جائز و ناجائز کی تمیز اس سے ختم ہو جاتی ہے۔
بعض مفسرین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس آیت کا روئی سخن بلعم بن باعورہ کی طرف ہے۔ یہ شخص بڑا عابد، زاہد اور مستجاب الدعوات تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مواب کے میدانوں میں شہر اریخا کے مقابل اترے تو اس وقت بلق بن صفورہ موابیوں کا بادشاہ تھا۔ شکست کے خوف سے اس نے بلعم کے پاس قاصد بھیجے کہ وہ آ کر ان پر بد دعا کرے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر لالچ میں پڑھ کر آخر وہ راضی ہو گیا۔ بلعم بلق کے پاس گیا اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کو دیکھا تو بنی اسرائیل کے حق میں لعنت کی بجائے بے سختہ کلمات برکت نکل گئے۔ یہود کی جو سرگزشت بیان ہوئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی بلعم بن باعورہ بنی رہی ہے۔ آج اس کی سب سے بڑی مثال پاکستانی قوم ہے۔ پاکستان کا بن جانا اور اس کا قائم رہنا ایک معجزہ تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کو یقین تھا کہ پاکستان کی بقا بحیثیت ایک آزاد اور خود مختار ملک کی ممکن نہیں ہے، اس لیے جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ملک نہ صرف قائم رہا بلکہ 1965 کی جنگ جیسی بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی سرخرو ہو کر نکلا، اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر کہ اس اسلامی نظام کی تیربگاہ بنائیں گے تاکہ پوری دنیا اسلامی نظام کے عملی نمونے اور اس کی برکات کا مشاہدہ کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول، حریت و اخوت، مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن عملی طور پر آج ہمارا طرز عمل فن سالخ منہا کی عبرتناک تصویر بن چکا ہے۔ ہم ان تمام وعدوں سے پیچھا چھڑا کر نکل بھاگے اور شیطان کی پیروی اختیار کی، پھر ہمارا جو حال ہوا اور مسلسل ہو رہا ہے وہ سامنے رکھیں۔ صابر المعانی فرماتے ہیں کہ امام طیبی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں علماء سوء کے لیے سخت زجر ہے۔ علماء حق تو کسی لالچ میں نہیں آتے، مگر علماء سوء سخت ملعون ہے، جو غلط بیانی کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں اور بڑے آدمی کی خوشامد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی حق پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی حق بات سے روکتے ہیں۔ یہ ایسی علماء کے فتنے ہیں کہ کہیں قبر پرستی ہو رہی ہے اور کہیں رسم و رواج کی آبیاری ہو رہی ہے۔ علماء سوء نہیں چاہتے کہ عوام الناس قرآن و سنت کے پروگرام کو سمجھے، لہذا یہ انہیں بدعات میں پھنسائے رکھتے ہیں اور ان بدعات میں لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں۔ ان کی مثال بھی بلعم بن باعورہ جیسی ہے، جو دنیا کے حقیر مال کی خاطر حق بات کو چھپاتے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے تذکرہ میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ غلاظت پر بیٹھنے والی مکھی ان علماء سوء سے 1000 درجہ بہتر ہے جو لوگوں کو حق کے قریب نہیں آنے دیتے اور اہل باطل کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایسے لوگ امیروں، وزیروں اور بادشاہوں کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسائل کو تبدیل کر دیتے ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس آیت میں درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے، جو منصب و مرتبے، مراعات، وظائف کے حصول کی خاطر حکام کی طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان بازی کرتے ہیں۔ اگر یہ فتوے قرآن حدیث کی صریح نصوص سے ٹکراتے ہوں تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم بن باعورہ کی طرح نہ ہو جائے۔ یا اللہ ان قرآنی واقعات سے ہم کو بھی نصیحت عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو اپنے نبی علیہ السلام کا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا ظاہراً باطناً اتباع کامل نصیب فرما، اور ہم سے اس میں جو اب تک کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی رحمت سے معاف فرما دے اور دنیا آخرت میں ہماری ان کوتاہیوں پر گرفت نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔